لو تناهيتم إلى سر الحياة وصنعتم كائنا حيا نرى. کہ آبادی بڑھنے سے مہنگائی بڑھتی ہے، یہ فلسفہ ہی غلط ہے. اچھا، لوگ مجھے کہتے ہیں مفتی صاحب کی اس ٹاپک پہ ریسرچ نہیں ہے. اس ٹاپک پہ مفتی صاحب کی، دیکھو ہمارے یہاں یونیورسٹی میں جو ریسرچ ہوتی ہے وہ زیادہ بہتر ہوتی ہے، یا یورپ کی یونیورسٹی میں جو ریسرچ ہو وہ زیادہ بہتر ہوتی ہے؟ بولتا کیوں نہیں؟ یورپ کی، میں یورپ کی یونیورسٹیوں کی ریسرچ آپ کو بتا رہا ہوں. آپ کے حوالہ دیں، حوالہ میں کیمرے میں دے چکا ہوں. ایک دفعہ میں نے 4-5 سال پہلے پورا بیان ریکارڈ کروایا تھا، اور یہ جرمنی سے دوست آئے ہوئے ہیں نا، ان کی جرمنی کی ایک بڑی یونیورسٹی، ابھی میرے ذہن سے نام نکل گیا، 4-5 سال پرانی بات، اس یونیورسٹی کی کتابوں کے حوالے دیے تھے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے کہ آبادی کا بڑھنا اس کی دلیل ہے کہ آپ کا سورس آف انکم بڑھ رہا ہے. یہ ونس اپون اے ٹائم یہ فلسفہ پیش کیا جاتا تھا کہ ملک کی ترقی میں 3 چیزیں کار فرما ہیں. ایک، وسائل کی کثرت. نمبر 2، ان وسائل کو بروئے کار لانے والے بازو یا محنت. اور تیسری، آپ کے ایکسپینسز کم ہوں. یہ ونس اپون اے ٹائم ہے یہ فلسفہ. اب جو وسائل والا جو عنصر تھا نا، اس کو نکال دیا گیا ہے. اب ترقی کے لیے صرف اور صرف ان وسائل کو بروئے کار لانے والے افراد کتنے ہیں آپ کے پاس، اور ایکسپینسز آپ کے کم ہوں. یہ 2 چیزیں رہ گئی ہیں. اگر آپ کے پاس افراد زیادہ ہیں، ان افراد کے مقابلے میں خرچے کم ہیں، تو وسائل کو نہیں دیکھا جائے گا، تو آپ کی ترقی کم ہونے کے بجائے بڑھے گی. وجہ اس کی یہ کہ وسائل ایک ایسی چیز ہے جس پہ سائنس نے ریسرچ کر کے یہ ثابت کر لیا ہے کہ اس کے بارے میں کوئی نظریہ قائم کرنا کہ آپ کے ملک کے پاس وسائل کتنے، یہ پاسبل ہی نہیں ہے. اتنی چینجنگ اس میں آ رہی ہے نا، اتنی تیزی سے چینجنگ آ رہی ہے. جب پیٹرول دریافت نہیں ہوا تھا اس وقت لوگ کہتے تھے آبادی بڑھے گی تو ہمارے لیے سوسائٹی میں سروائیو کرنا ممکن نہیں رہے گا. تھوڑے دنوں میں زمین سے تیل نکلنا شروع ہو گیا، دنا دن جہاز، اور وہ بہت سروائیو کرنا مشکل کے بجائے کیا ہو گیا، آسان ہو گیا. پھر جب بجلی آئی تو بھائی بجلی کے یونٹ بڑھتے جا رہے ہیں، آبادی بڑھے گی تو یہ بجلی کہاں سے پوری کریں گے، اتنا پانی نہیں ہے. پتہ یہ چلا کہ جی سورج کو بھی انرجی میں، اس کی روشنی کو انرجی میں، وہ بھی ایک بہترین انرجی ہے، اس سے بجلی بنائی جا سکتی ہے. تو یہ پوری ریسرچ ہوئی ہے یورپ کی یونیورسٹیوں میں. اتنی تیزی سے زمین چینج ہو رہی ہے کہ وسائل کے بڑھنے کی رفتار، آبادی اگر آپ 6 گنا بھی بڑھا دو تو وسائل کے بڑھنے کی رفتار 20 گنا ہے، اور اس میں یہ ملٹی پلائی ہوتی چلی جا رہی ہے. یعنی یہ ڈبل نہیں ہو رہی، یہ ڈبل سے ڈبل اس طرح سے ہوتی چلی آ رہی ہے وسائل کی اسپیڈ بڑھنے کی. لہذا اب جو دنیا میں فلسفہ پڑھایا جا رہا ہے نا، جو ترقی یافتہ یونیورسٹیاں ہیں وہاں یہ پڑھایا جا رہا ہے اگر آپ کے پاس جوان زیادہ ہوں گے تو یہ بھی ترقی کا ایک بہت بہترین ذریعہ ہے، کیونکہ کمانے والے زیادہ ہیں، کھانے والے کم ہیں. اگر آپ نے گروتھ ریشو روک دیا تو کمانے والے اور کھانے والوں کی تعداد برابر ہو جائے گی. نہیں آئی بات میرا خیال ہے. اور اگر آپ کا گروتھ ریشو مزید کم ہو گیا تو کھانے والے زیادہ اور کمانے والے کم ہو جائیں گے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں. تو کمانے والے بازو چاہیے. وہ جتنا بچوں کا ریشو بڑھے گا اس حساب سے بوڑھوں کا کم ہوگا، جوانوں کا زیادہ ہوگا، تو ملک ترقی کرے گا. آپ کہہ سکتے ہیں پھر ان ملکوں میں کیوں ترقی زیادہ ہے جن میں آبادی کم ہے، اور ہمارے ہاں اتنی آبادی ہے تو ہم ترقی یافتہ کیوں نہیں ہے؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ ترقی کا صرف یہ ایک ذریعہ نہیں ہے، 20 اور بھی ذرائع ہیں. صرف یہ ایک ذریعہ نہیں ہے، 20 اور بھی ذرائع ہیں. تو انہوں نے وہ تمام 20 ذرائع استعمال کیے، یہ آبادی والا انہوں نے نہیں کیا، کیونکہ وہ بھی پاگل تھے. 100 سال پہلے جو انہوں نے رپورٹیں پیش کی تھیں وہ خود ان کے حساب سے غلط ثابت ہو گئیں، اور ان کا احساس ہو گیا کہ ہم پاگل تھے، یہ ہم نے کیا کیا ہے. تبھی وہ اپنے ملکوں میں جوانوں کا ریشو کیا کر رہے ہیں. اب ان کی قوم تو ناروے میں 20 لاکھ روپے ملتا ہے ایک بچہ پیدا کرنے پر. جاپان پاگل ہو گیا، بچے کہہ رہا ہے پیدا کرو بھائی. چائنا نے بھی اب ایک بچے والی پالیسی ختم کر کے 2 پہ آ گیا ہے. لیکن چائنا کو جب پالیسی بنائی نا چائنا نے کہ اب گروتھ ریشو تھوڑا بڑھاؤ، تو چائنا کو یہ پتا چلا کہ اب قوم بڑھانے کے لیے تیار نہیں ہے. اور چائنا کا باپ تھوڑے دنوں میں، چند سالوں میں وہ حشر ہونے والا ہے جو جاپان کا حشر ہو چکا ہے. بڈھوں سے بھرا ہوا ملک. جاپان کس سے بھرا ہوا ملک ہے؟ بڈھوں سے. دوسرے لوگ ان کے کنٹری پہ قابض ہو رہے ہیں. آپ کے افغانی، آپ کے پشاور کے، آپ کے کوئٹہ کے لوگ جا کے جاپانیوں کی تجارت پہ کیا کر رہے ہیں؟ قبضہ کر رہے ہیں، صرف گروتھ ریشو کی وجہ سے.
جب آپ کا گروتھ ریشو بڑھتا ہے دنیا پہ آپ قابض ہوتے ہو, اور جو وسائل جن کے ہاتھ میں تھے نا ان کے وسائل اپنے ہاتھ سے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں. اب تو یہ ایسی خبریں آنا شروع ہو رہی ہیں, یورپ مسلمان, لندن میں یورپ میں جو ہے نا اسمبلی میں بندہ مسلمان بیٹھا ہوا ہے, اور یو کے کی اسمبلی میں مسلمان پہنچے ہوئے ہیں. تو کیا انہوں نے خوشی سے بھرتی کیے ہیں مسلمان؟ گروتھ ریشو ان کا گرا, ہمارا بڑا. نتیجہ کیا, ہر چیز پہ کون قابض ہوتا جا رہا ہے. اور یہ یورپ کی رپورٹ ہے کہ 50 سال کے بعد مسلمانوں کا ریشو یورپ میں گوروں سے زیادہ ہوگا. تو اس کا مطلب ان کا کنٹری ان کے ہاتھ سے نکل جائے گا, ان وسائل پہ قبضہ کس کا ہو جائے گا؟ ہمارا قبضہ ہو جائے گا. بہت دنوں بعد آپ نے کوئی اچھی بات سنی ہے. اور پاکستان پہ اگر یہ میرے 16 بچے بڑے ہو کر تجارت کرنا شروع کر دیں, اور 16 تو پھر آگے بھی تو ان کی اولادیں ہوں گی, اور ابھی اللہ کا شکر ہم جوان ہیں, یہ تو 16 تو آج کی رپورٹ ہے, ابھی ہم اللہ کا شکر ہے جوان ہیں الحمدللہ. تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ توفیق دے 32 ہو جائیں گے, کیا خیال ہے؟ تو اس سے کیا ہوگا, کمانے, اور یہ لبرل لوگ تو بیٹیوں کے سے بھی کمواتے ہیں, ان کے تو سورس آف انکم اور زیادہ ان کے یہاں تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ سب نے تجارت تو کرنی ہے. جتنے تاجر ہوں گے نا سوسائٹی میں, تو اس میں ہمارے خاندان کا ریشو کیا ہو جائے گا, ان تاجروں میں بڑھ جائے گا. تو جو ارننگ ہونی تھی اس میں ارننگ کا ایک بہت بڑا حصہ اللہ سے امید ہے کہ ہمارے گھر کی طرف رخ کرے گا. وہ سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا ہے؟ تو بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو خالی پیٹ لے کے پیدا نہیں ہوتا, وہ 2 ہاتھ اور 2 بازو کمانے کے لیے, اور ایک عدد کھوپڑی بھی وہ بھی لے کے پیدا ہوتا ہے. تو آبادی بڑھنے سے جب ملک تنزل کی طرف جائے گا, جب آپ کے پاس وسائل کم ہو رہے ہوں. تو وسائل کم نہیں ہو رہے ہیں, وسائل کو استعمال کرنے والے بازو اگر کم کر دیے نا تو بیڑا غرق ہو. وسائل کہاں کم ہے؟ آپ کہہ سکتے ہو کہ جی پانی اتنا نکل رہا ہے اور گیس ہماری ختم ہو رہی ہے, تو گیس ہماری ختم نہیں ہو رہی, ہمارے حکمران نکال نہیں رہے ہیں گیس, ان کی اپنی گیس نکلی ہوئی ہے. آبادی زیادہ ہوگی تو ہم ان پہ دباؤ بھی ڈال سکتے ہیں کہ بھائی گیس نکالو, ہمیں رات کو چولہا ہی نہیں جل رہا نا, رات کو چولہا ہی نہیں جل رہا, گیس ہی نہیں آ رہی. لیکن کیا مطلب, اب لوگوں نے کھانا پکانا چھوڑ دیا ہے, LGB کے سلنڈر استعمال ہو رہے ہیں لوگوں کے یہاں, LPG کے سلنڈر استعمال ہو رہے ہیں. اور پھر بھی اگر یہ غربت ہے تو اس کے وجہ آبادی نہیں ہے, اس کے وجہ حکمرانوں کی نااہلی ہے. کہ تمہارے پاس بلوچستان میں تو سونے کی کانیں دبی ہوئی ہیں, کوئلے اتنے دبے ہوئے ہیں 2-2 سال تک فری بجلی ملے آپ کو. یہ نالائق جو ہم پہ مسلط ہیں یہ نہیں کچھ کرنے دیتے. اور یہ بھی آپ کو بتا دوں ہمارے حکمرانوں کا بھی اتنا قصور نہیں ہے, ساری الزام ان پہ نہ لگایا کرو. بین الاقوامی قوتیں اور طاقتیں وہ ہمارے حکمرانوں کو وسائل استعمال کرنے بھی نہیں, ان پہ بہت زیادہ دباؤ ہے, اس لیے سارا نزلہ اپنے حکمرانوں پہ بھی نہ, ان میں بہت سے اچھے بھی ہیں, کام کرنے نہیں دیا جاتا. تو وہ قوتیں اور طاقتیں جو ہمیں بار بار فنڈ دے رہی ہیں کہ تمہارے پاس وسائل نہیں ہے بچے کم کرو, تمہارے پاس وسائل نہیں ہے بچے کم کرو, تو ان سے جب کہا جاتا ہے بلوچستان میں اتنا سونا, بلوچستان میں اتنا کوئلہ, اور سندھ میں بھی گیس دریافت ہوئی ہے, اور پنجاب کی جو زمین جو سونا اگل رہی ہے وہ تو کیا کچھ نہیں اگل رہی, اور KPK میں کتنے قیمتی پتھر ہیں اور کتنے کچھ وسائل ہیں KPK میں. تو جب ہم ان سے کہتے ہیں اتنے وسائل ہیں تو وہ کہتے ہیں ان کو استعمال نہ کرو, ان کو استعمال نہ کرو, آپ بچے روکو. کیوں؟ ان کو پتا ہے کہ ہمارے بڑھ نہیں رہے ہیں, ان کے بڑھ رہے ہیں, جس کی وجہ سے ہمارے وسائل پہ یہ قابض ہو رہے ہیں. ہماری اسمبلیوں میں مسلمان آ رہے ہیں. آپ دیکھیں گے جاپان کا جو وزیر اعظم بنے گا تھوڑے دن کے بعد, 20-25 سال کے بعد, آپ کو لگے گا کہ اس کا نام ہوگا چنگ پونگ اچکزئی. آدھا جاپانی ہوگا, آدھا کوئٹہ کا ہوگا, یہ آئے گا جب. اور یہ آپ مذاق کر سمجھ رہے ہیں اس کو؟ میرے مرنے کے بعد جو میرا بیان سنے گا نا, ہم ہو سکتا ہے دنیا سے جا چکے ہیں, اس وقت سے پہلے بول دیا تھا. تو آپ دیکھ لینا ہمارے دنیا سے جانے کے بعد ایک وقت آئے گا کہ چین کا صدر ہوگا, کوئی اچھا سا نام بتاؤ یار, جناب چودھری چنگ پونگ, چودھری شیانگ ہے نہیں, کوئی پنجاب کا کوئی اچھا سا بتاؤ نا, شنگ شانگ بٹ, کچھ بھی لگا دو, پنجاب میں جو مشہور قومیں ہیں. راجپوت, اس کی پروننسیشن چینج ہو چکی ہوگی, رانجپوت کر دیں گے اس کو, تھوڑا سا نون کا سائلنٹ. اور یہ ہو رہا ہے, یہ آپ مذاق نہ سمجھے اس کو. جو ریڈ لوگ ہیں نا, لال لوگ, اٹلی میں تو میں جب گیا ہوں نا تو میں نے بہت وہاں اٹلی کے جو ایک شاپنگ مال تھا اس میں میں نے کوشش کی کہ جوان لوگوں کو میں تلاش کروں,
زیادہ تر ایجڈ ہی نظر آ رہے تھے مجھے. سب جگہ ایسا نہیں ہوتا, بہت جگہوں پہ جوان بھی ہوتے ہیں, لیکن ہمارے یہاں ایسا کوئی مال آپ کو نظر نہیں آئے گا جس میں بوڑھے ہی بوڑھے ہوں. ایسا کوئی بھی مال نہیں. ان کے یہاں بعض مال ایسے ہیں جس میں بوڑھے ہی بوڑھے ہیں. تو مجھے عجیب لگا کہ ہمارے یہاں جب بوڑھے ہوتے ہیں تو بیٹے بھی ہوتے ہیں, بہویں بھی ہوتی ہیں, پوتے بھی ہوتے ہیں, اور نواسے بھی, نواسیاں بھی. تو یہ ان کا بھی تو کچھ نظر آئے نا. تو ایک واکر میں ایک بچہ نظر آیا, ایک بوڑھا آدمی ایک بچے کو لے کے گھوم رہا ہے. میں نے کہا یار, قریب گیا تو پتا چلا وہ بنگلہ دیش کے تھے. وہ جو بوڑھے صاحب تھے نا وہ بنگلہ دیش کے تھے, اور وہ اپنے بنگلہ دیش کے بچے کو لے کے گھوم رہے تھے. اور پھر میں نے وہاں سرچ کیا کہ بنگلہ دیش والوں کا یہاں گروتھ ریشو کتنا ہے. تو ایک بنگلہ دیشی زبان بولنے والے کا 6 بچے 7 بچے نارمل تھے, اور اٹلی کے جو مقامی لوگ تھے ان کا 1 بچہ. اب جو بنگلہ دیشی وہاں آباد ہوئے بہت بڑی تعداد ہے, ان کے 6 7 بچے, اور گوروں کا 1 بچہ. تو آپ بتاؤ 20-30 سال میں اٹلی اٹلنگا دیش بنے گا کہ نہیں بنے گا؟ بتاؤ نا, اٹلی کیا بنے گا؟ اٹلنگا دیش. تو یہ تکلیف ہے ان ملکوں کو کہ ہماری بڑھ نہیں رہی اور ان کی کیا ہو رہی ہے؟ بڑھ رہی ہے, جس سے ہمارے وسائل کس کے قبضے میں جائیں گے؟ ان کے پاس جائیں گے. تو آپ کے پاس غربت کی پہلی بہت ساری چیزیں تھیں, آپ کے پاس ایک پازیٹو چیز تھی کہ آبادی آپ کے پاس اچھی ہے. آپ نے اس کو بھی اگر گرا دیا تو بالکل بیڑا غرق ہو جائے گا آپ کا. سمجھ رہے ہو؟ بالکل کیا ہو جائے گا؟ جو رہی صحیح قوت ہے اس کا بھی بیڑا غرق ہو جائے گا. آپ کا ڈیفنس سب سے زیادہ متاثر ہوگا اس سے. بارڈر محفوظ نہیں, آپ کے پاس اتنے افراد ہی نہیں ہوں گے آرمی میں بھرتی کرنے کے لیے, آپ کے پاس اتنے تاجر نہیں ہوں گے فیکٹریاں چلانے کے لیے, آپ کے پاس اتنے ایجوکیٹڈ. ابھی تو دیکھو ہمارے یہاں یونیورسٹیوں میں تعلیم ہے ہی نہیں, پھر بھی آبادی اتنی زیادہ ہے کہ اتنے نالائقوں میں ایک آدھ اپنی ذمہ داری پہ پڑھ کے نکل جاتا ہے. آبادی کا ریشو گرے گا نا تو وہ ایک لائق بھی نہیں پیدا ہوگا. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا ہے؟ تو اس لیے یہ بات کہ آبادی بڑھنے سے غربت بڑھے گی, مہنگائی بڑھے گی اور ہم اور دھکیلے, فضول قسم کی باتیں. یہ یورپ اور امریکہ ان باتوں کو مسترد کر چکا ہے اپنی یونیورسٹیوں میں, اور اس پہ میں نے پورے حوالوں کے ساتھ ایک ویڈیو ریکارڈ کی تھی, بیان کیا تھا 4-5 سال پہلے. آپ سرچ کریں گے تو آ جائے گا. باقی ہماری یونیورسٹی میں جو پڑھایا جاتا ہے تو وہ ہماری ریسرچ نہیں ہے, وہ گوروں نے جو ہم کو گنتیاں سکھائی ہوئی ہیں ہمارے نقصان کے لیے, وہ گنتیاں ہم کیا کر رہے ہیں؟ پڑھ رہے ہیں. کیونکہ وہ کہتے ہیں کو ایجوکیشن کو عام کرو. اب کو ایجوکیشن کا ترقی سے آپ کو پتہ ہے IMF سے آپ کو قرضہ نہیں ملتا جب تک آپ حکمرانوں سے, سابق سے بھی پہلے جو وزیر اعظم تھے ان کے پاس علماء گئے کہ آپ نے پنجاب میں اسکولوں میں کو کیوں کر دیا سب کو؟ تو انہوں نے کہا بھائی IMF نے تعلیم کے نام پہ قرضہ دینے میں یہ شرط لگائی ہے کہ آپ کو ایجوکیشن سسٹم رکھیں گے تو دیں گے, لڑکے لڑکیوں کے الگ الگ اسکول نہیں ہونے چاہیے. اب مجھے بات بتاؤ کہ اس کا تعلیم سے کیا واسطہ بھائی کہ لڑکے لڑکیاں اکٹھے بیٹھیں یا الگ الگ بیٹھیں؟ اس کا مطلب وہ جب آپ کو قرضہ دے رہے ہیں تو کس کے لیے دے رہے ہیں؟ وہ چاہ رہے ہیں کہ بے حیائی پھیلے. تو وہ کیوں چاہ رہے ہیں بے حیائی پھیلے؟ کیا ان کو جہنم میں جانے کا شوق ہے؟ نہیں بھائی, وہ جنت جہنم کو نہیں مانتے. ان کو پتا ہے بے حیائی پھیلے گی تو فیملی سسٹم تباہ ہوگا, جب فیملی سسٹم تباہ ہوگا تو گروتھ ریشو کیا ہوگا؟ وہ ختم ہوگا. تو لارڈ کے بعد یہی آتی ہے کہ وہ چاہتے نہیں کہ آپ پھیلیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ان کو پتا ہے یہ پھیلے تو یہ چوڑے میں آ جائیں گے. پھیلتا ہے تو چوڑے میں آ سکتا ہے, نہیں پھیلتا تو چوڑے میں اور زیادہ آ سکتا ہے. ٹھیک ہے نا, چوڑے میں تو پتلا زیادہ چلے جائے گا. تو خلاصہ یہ نکلا کہ ان کی تمام محنتیں اس پر ہیں, بے حیائی کو پروموٹ کرو, خلا کا جو عدالتی خلا چلا دیا انہوں نے گن پوائنٹ پہ, یہ سارے کام کا بنیادی مقصد فیملی سسٹم کو تباہ کرنا, اور حقیقت میں فیملی سسٹم کو بھی تباہ کرنا مقصد نہیں. ان کو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی فیملی اچھی ہے کہ نہیں ہے, بنیادی مقصد ہے گروتھ ریشو گھٹانا, آپ کے بچے کم پیدا ہوں. تو میرے بیان کا جتنا ان پہ اثر ہوتا ہے نا آپ پہ نہیں ہوتا. ان کو پتہ ہے ابھی اکیلا آدمی چیخ رہا ہے, اس لیے وہ اتنا زیادہ اس کو سیریس نہیں لے رہے. ان کو پتہ ہے اکیلا آدمی جو گروتھ ریشو کی بات کر رہا ہے اور 4 شادیوں کی بات کر رہا ہے, اس لیے وہ سیریس نہیں. اگر 4-6 اور اس طرح کے مولوی پیدا ہو گئے نا تو پھر وہ قانون سازی کریں گے کہ اس طرح کی تقریروں پہ پابندی لگاؤ جو بچے پیدا کرنے کی ترغیب دے تمہیں, اور ایسے بندوں پہ کیس ہوگا, اٹھا کے جیل میں ڈالا جائے گا. اس قانون بننے سے پہلے ہمیں چیخنے دو, چلانے دو, صحیح ہے نا, ورنہ ہم جیل میں جا کے پھر ایک بیان ریکارڈ کریں گے, بولیں گے آج کے بعد, کیونکہ ہمیں اور بھی غم ہے نا زمانے میں, خالی یہی تھوڑی ہے. تو وہ تو پورا دباؤ ڈال رہے ہیں, اسمبلیوں سے قانون پاس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ گروتھ ریشو گھٹاؤ. ہوا و حرص والا دل بدل دے
میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے.